صحابی تھے تو اس پر سبحان اللہ، لیکن غربت کا یہ حالت تھی غربت کی کہ گھر کی جو جھوپڑی تھی ٹوٹی ہوئی تھی، بارش آتی تھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی. بیوی کا حال یہ تھا کہ غریبی اور مفلسی کی وجہ سے وہ بھی نحیف اور ناتواں، خود بھی نحیف اور ناتواں. ایک لباس، ایک چادر تھی جو کبھی شوہر پہن کر باہر چلا جاتا تھا، کبھی بیوی پہن کر کے باہر چلی جاتی تھی. 7-7 8-8 دن تک بھوکا رہنا پڑتا. آج ایک وقت بھوکا رہنا مشکل ہے. آج ہم اور آپ ایک دن کا روزہ رکھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، مگر آئے ہے زندہ شاہ مدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دن کا روزہ نہیں، کیا کو 556 سال کا روزہ میرے مدار نے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. اور یہی نہیں، آپ واقعہ پڑھیں نتاب احدیت الکبریٰ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر کردہ کتاب. کیا فرمایا کہ ایک مرتبہ کوکلا پہاڑی پر زندہ شاہ مدار آئے. میں گیا، ایک دھونی کے سامنے میں بیٹھا، سامنے قطب المدار بیٹھا، اور دونوں بزرگ قطب المدار غریب نواز آمنے سامنے بیٹھے رہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، دونوں میں سے کوئی نہ اٹھا. مرید لوگ پریشان کہ کب اٹھیں گے، کب جائیں گے، کب یہ الگ ہوں گے، مگر وہ تو اللہ والے تھے. کیا مشورہ ہوا خاموشی سے. نہ قطب المدار نے غریب نواز سرکار سے کچھ کہا، نہ سرکار غریب نواز نے قطب المدار سے کچھ کہا. راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، خدا جانے کون سی پلاننگ ہو رہی ہے اسلام کو پھیلانے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلاننگ ہو گئی. تیسرا دن ہوا، عصر کا وقت آیا، سرکار غریب نواز اٹھ گئے، نیچے آئے، چل دیے. سبحان اللہ. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیسی ملاقات تھی؟ 2 لوگ ملتے ہیں، اگر 2 بھائی ملتے ہیں تو کم سے کم بات چیت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو بات ہونی چاہیے تھی. حضور نہ آپ نے ان سے کچھ کہا، نہ انہوں نے آپ سے کچھ کہا، یہ ملاقات کیسی ملاقات ہے؟ سبحان اللہ. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ ارے سنو میرے مریدوں، جو دل والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بات کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دل والوں کی باتیں ہیں، بے دل والوں کی بات نہیں ہے. یہ سب دل والوں کی بات. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ 7-7 دن وہ بھوکے رہتے تھے، 7-7 دن بھوکے. بیوی تھوڑی سمجھدار تھی، اور اکثر زیادہ تر بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ شوہر ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ہے کہ نہیں. میں عرض کر رہا تھا، بیوی نے کہا کہ بھئی آپ جائیے بارگاہ رسول میں، وہ تو کائنات کے مالک و مختار ہیں، وہ عطا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، دنیا بھیک پاتی ہے میرے رسول کی. صحابی پہنچے، غور سے سنیے گا میری بات، پھر میں اپنے پوائنٹ پر آؤں گا. پہنچے، کہا حضور بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، ناتواں ہوں، نحیف اور کمزور ہوں، 7-7 دن تک کھانے کو نہیں ملتا. گھر میں جو گھر ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. دھوپ کا موسم ہوتا ہے تو دھوپ اندر آتی ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے تو بارش اندر آتی ہے. حالات سرکار بہت خراب ہیں. صرف ایک چادر ہے جس کو پھیل کر کبھی میں باہر چلا جاتا ہوں، اور جب میں اندر ہوتا ہوں تو اپنی زوجہ کو دیتا ہوں، وہ باہر چلی جاتی ہے. سرکار کچھ کرم فرما دے، نظر کرم فرما دے. سرکار کھجور کھا رہے تھے، اور انہوں نے سرکار نے اس کھجور کی ایک گٹھلی کو دیا. کہا جاؤ میرے پیارے صحابی، اپنے گھر کے دروازے کے صحن میں اس کو گاڑ دینا. تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک چھوٹا سا پودا نمودار ہوگا. وہ پودا دھیرے دھیرے جلد ہی ایک درخت کی شکل اختیار کر لے گا. اس درخت کو ہلانا، جب ہلاؤ گے تم اگر کہو گے کہ کھجور چاہیے، اس درخت سے کھجور گرنے لگے. اگر تم یہ خواہش ظاہر کرو گے کہ اس درخت سے ہم کو چاول چاہیے، اس سے چاول گرنے لگیں گے. تم یہ خواہش ظاہر کرو گے کہ اس سے ہم کو آٹا چاہیے، جو مانگو گے اس درخت سے ملے گا. غربت کی عالم. اس گٹھلی کو لیا، دوڑ کر گھر آئے، اپنے صحن میں گاڑا. دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ اس سے ایک دم سے ایک چھوٹا سا پودا نمودار ہوا، اس نے درخت کی شکل اختیار کر لی. تھوڑی ہی دیر میں جب انہوں نے ہلایا تو کہا کہ مجھے تجھ سے کھجور چاہیے. درخت سے کھجور گرنے لگا. جب چاہا، جو چاہا اس درخت سے مانگنے لگے، وہ دینے لگا. 3 دن تک مسلسل خوب کھایا، خوب سیراب ہوئے، بہت ساری چیزیں بیچنے بھی لگے. غریبی امیری میں تبدیل ہونے لگی. تیسرا دن جب آیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس درخت نے وہ مبارک چیزیں دینا بند کر دیا.
پھر آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہو گئے، پھر غربت کا خوف ستانے لگا، پھر پریشانیاں وہ آ کر سر پہ منڈلانے لگی۔ کہا کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ زوجہ نے پھر کہا جاؤ بارگاہ رسول میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مانگو ان سے۔ دوڑ کر گئے، کہا حضور حالات ایسے ہو